درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ہم اس موضوع پر سننے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کیوں بھیجا اور حضور علیہ السلام کیوں آئے. اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا اور نبی کیوں آئے. ان دونوں باتوں پر آج ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ان دونوں باتوں کو آپ حضرات کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا اور نبی کیوں آئے. سب سے پہلی بات ہے، اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس چیز کا؟ کہ میں خدا ہوں. اللہ کو پیغام پہنچانا ہے کس چیز کا؟ کہ میں ایک ہوں. اللہ کو پیغام پہنچانا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں کسی کا اولاد نہیں ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں بے نیاز ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں بے مثال ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے سب کا مالک میں ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں ساری کائنات کا خالق ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں ساری کائنات کا رزاق ہوں، رزق دینے والا ہوں. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ حکم چلتا ہے میرا چلتا ہے. اللہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار کے نیچے ہے. میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے سامنے ہر کوئی جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کی زندگی میرے دینے کی وجہ سے ہیں. سانسیں لے رہے ہیں میری دینے کی وجہ سے ہیں. کھا رہے ہیں میرے دینے کی وجہ سے ہیں. یعنی سب کو میں عطا کرنے والا ہوں. یہ پیغام اللہ کو پہنچانا ہے اور اللہ کو یہ بتانا ہے کہ جب ساری چیزیں میں دینے والا ہوں، میں نے دیا تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں اولاد عطا فرمائی، تمہیں زمین عطا فرمائی، تمہیں رہنے عطا فرمایا، تمہیں کھانے عطا فرمایا، تمہیں ہر چیز میں نے عطا فرمائی. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں میری عبادت کرنا ہے. تمہیں مجھے یاد کرنا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے ذکر میں مشغول ہونا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری تسبیح بیان کرنا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری پاکی بیان کرنا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری حمد بیان کرنا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے لیے نمازیں پڑھنا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے لیے روزے رکھنا ہے. میرے لیے زکوٰۃ دینا ہے. میرے لیے حج کرنا ہے. میرے لیے عمرے کرنا ہے. میں جو دیا ہوں اس کے بدلے میں تمہیں مجھے یاد کرنا ہے. یہ پیغام دینا ہے اللہ کو اپنے بندوں کو. اللہ نے اب یہ پیغام ڈائریکٹ بندوں کو نہیں دیا. اللہ نے سیدھے سیدھے یہ پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا. مکے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین ہے، اور جتنے سرزمین ہیں، ملک شام، ملک فارس، حبشہ، جتنے ممالک ہیں، اللہ نے کسی بھی ملک کے کسی بھی بندے کو سیدھا یہ نہیں کہا کہ بولو میں ایک ہوں، بولو میں خدا ہوں، بولو میں بے عیب ہوں، بولو میں سب کچھ کرتا ہوں، بولو میں خالق ہوں، بولو میں رازق ہوں. اللہ نے کسی بھی بندے سے یہ نہیں کہا. جب اللہ نے اپنے خالق ہونے کی بات بتائی، جب اللہ نے اپنے رزاق ہونے کی بات بتائی، جب اللہ نے اپنے آپ کو منوانا چاہا، جب اللہ نے اپنے آپ کی پہچان کروانا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بندوں کو اپنا پیغام بتانے کے بجائے اللہ نے ایک رسول عطا فرمایا، ایک رسول بھیجا.
اور فرمایا میں رسول کو بھیج رہا ہوں، یہ رسول تمہیں بتائے گا کہ میں خدا ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ میں اللہ ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ میں خالق ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ میں رازق ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ سب پر اختیار میرا چلتا ہے، یہ رسول بتائے گا کہ تمہاری سانسیں میں دیتا ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ تمہیں غذا میں دیتا ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ تمہیں پانی میں دیتا ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ زمین میں دیتا ہوں، یہ رسول بتائے گا کہ سب کا بادشاہ میں ہوں، یہ رسول بتائے گا سب کا مالک میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سیدھے سیدھے اپنے بندوں کو یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی کو بھیج کر اپنے بندوں کے پاس اپنے نبی کے ذریعے اپنا پیغام کیوں پہنچایا؟ تو جو میں نے پہلا عنوان بنایا ہے کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا، یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اپنا پیغام پہنچانا چاہا تو رسول کو بھیج کر کہا یہ ساری چیزیں جو میرا محبوب بیان کر رہا ہے اس پر عمل کرو اور اس کو مانو۔ جب بندوں نے اللہ سے سوال کیا کہ مولا تو کیا ڈائریکٹ ہم سے بول نہیں سکتا تھا؟ مولا کیا تو اپنا پیغام ہمیں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا؟ مولا کیا تو ڈائریکٹ ہمیں نمازیں نہیں دے سکتا تھا؟ مولا کیا تو روزے ہمیں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا مولا تو ہمیں حج نہیں بتا سکتا تھا؟ کیا عمروں کے طریقے نہیں بتا سکتا تھا؟ کیا زکوٰۃ ہمیں نہیں بتا سکتا تھا؟ کیا تو بتا سکتا نہیں تھا ہمیں ڈائریکٹ کہ میں سانس دیتا ہوں، میں زمین دیتا ہوں، میں کھانا دیتا ہوں، میں پانی دیتا ہوں؟ مولا تو بتا سکتا تھا، لیکن ڈائریکٹ کیوں نہیں بتایا؟ رسول کو بھیج کے کیوں بتانے لگایا؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہمیں یہ جواب دیتا ہے، لوگوں اگر میں ڈائریکٹ بتاتا تمہیں تو پھر میرے محبوب کی قدر و اہمیت کیا ہوتی تمہارے سامنے؟ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں اپنے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا مقام دیتا ہوں، کتنا مرتبہ دیتا ہوں، کتنی شان میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ تمہیں خدا بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملا ہے، تمہیں نمازیں بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملی ہیں، تمہیں روزے بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملے ہیں، تمہیں حج بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملا ہے، تمہیں عمرے بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملے ہیں، تمہیں کعبہ بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے سے ملا ہے، تمہیں سانسیں ملی ہیں مصطفیٰ کے دروازے سے ملی ہیں، تمہیں کھانا پینا ملا ہے مصطفیٰ کے دروازے سے ملا ہے، تمہیں سانسیں ملی ہے مصطفیٰ کے دروازے سے ملی ہے۔ لوگوں میں اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ کائنات کو بتاؤں میرا محبوب کون ہے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا نا صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا محبوب کون ہے، ورنہ اللہ کو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ سیدھے سیدھے بندوں سے کہہ دیتا کہ بھائی مجھے خدا مانو، اللہ سیدھے سیدھے کہتا کہ میں اللہ ہوں مجھے مانو، اللہ سیدھے سیدھے کہتا کہ میں نے فرض کیے ہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سیدھے سیدھے کہتا۔ لیکن نہیں، اللہ نے نبیوں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ تمہیں جو کچھ ملتا ہے وہ میرے نبیوں کے دروازوں سے ملتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نبی کو بھیجنا۔ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ کائنات کو معلوم ہو کہ محبوب علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اب آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ آج کا موضوع پہلا جو موضوع بنایا ہوں کہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جب ہمیں نبی نے نمازیں دے دیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کا طریقہ دے دیے اور عمروں کا طریقہ دے دیے، روزوں کا طریقہ دے دیے، سب کچھ ہمیں دے دیے، اب پھر اس کے بعد میلاد اتنے زور و شور سے منانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ جو سیرت کے بیانات رکھتے اس کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر 12 دن کے پروگرام رکھ کر پھر یہ نبی کی شان و عظمت بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آج کل جو ہے سعودی سے ایک فتویٰ نکلا ہے کہ جناب یہ جو میلاد النبی ہے یہ سب سے بڑی مسلمانوں کی غلطی ہے، اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔
ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہاں سے میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو مفتی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں اور اتنے بڑے قاری صاحب حرم کے خاص امام ہیں اور وہ بھی اماموں میں بھی ایک اونچا مقام ہے ان کا، سالوں سے حرم میں نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھا رہے ہیں، آج وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ میلاد النبی بھی پہ کیوں یاد آیا ان کو؟ اور ان کے ساتھ جتنے ان کے جماعت کے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے ہی میلاد النبی کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ویڈیوز سب جمع کر لیتے ہیں، اب پھر ویڈیوز ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ میلاد منانا بدعت ہے، یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ اس طرح کے محفلیں رکھنا بدعت ہے، اور اس طرح کے جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ کام کرنا بدعت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو بدعت میں گناتے ہوئے آخری میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی باتیں اس طرح میلاد النبی میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب میں جو وہ قاری صاحب ہیں نا، وہ قاری صاحب کے ذریعے آپ کے ذریعے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا بتائیے، آپ جو میلاد النبی پہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیا یہ قاری صاحب کو یاد نہیں آیا اس وقت جب امریکہ کا بڑا سعودی عربیہ پہنچا تھا تو وہاں بچیوں کو جب ننگے سر نچوایا جا رہا تھا، جب مفتی صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں آیا، وہاں بچیوں کے بال ننگے کیے گئے ایک یہودی کے سامنے، اس وقت قاری صاحب کو فتویٰ نہیں یاد آیا کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ جب بچیوں کو بے پردہ اس کے سامنے کھڑے کیا گیا، اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہ اسلام میں ہے کہ نہیں ہے۔ جب پورے مکہ مدینے کے باؤنڈریوں پر ان کو گھمایا گیا، اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہ اسلام میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کی باتوں کو؟ ان کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھتی اپنے حکمرانوں کی، ان کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھتی اپنے لوگوں کی، ان کو دکھتا ہے تو صرف میلاد دکھتا ہے کہ میلاد منانا نہیں چاہیے، ان کو دکھتا ہے تو صرف یہ دکھتا ہے کہ حضور کا ذکر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حضور کے محفلیں نہیں لگانا چاہیے، حضور کے نام کے جلوسیں نہیں نکالنا چاہیے، اس طرح کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری ملا جھلا کے ان کی باتیں اٹکتی ہے تو میلاد النبی پہ اٹکتی ہے، حضور کے ذکر پہ اٹکتی ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کا ذکر کرنا جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ قرآن کبھی نہیں اتارتا، اللہ کبھی نبی کو نہیں بھیجتا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ قیامت تک میرے نبی کا چرچا کرتے رہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ قیامت تک میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو۔ اور قرآن اتارا تو قرآن میں صرف یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہا کہ صرف روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، یعنی اللہ چاہتا صرف نماز کا ہی بیان ہوتا، صرف روزے کا بیان ہوتا، صرف ذکر کا بیان ہوتا، صرف تسبیح کی بیان ہوتی، صرف تہجد کا بیان ہوتا، صرف انہی چیزوں کی عبادتوں کا بیان ہوتا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، آپ عبادتوں کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اٹھائیں گے، قرآن کی آیتیں بہت کم ملیں گی عبادت کے تعلق سے، اور نبی کے شان کے تعلق سے سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کائنات والوں جب تک زندہ رہو میرے محبوب کو یاد کرتے رہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں احسان مانو کہ اللہ نے اپنا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگوں تمہارے پاس میں اپنا رسول بھیج رہا ہوں اور یہ رسول تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اپنے رب کے جانب سے اور ایک کتاب آ رہی ہے اپنے رب کے جانب سے۔
اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور دوسرے جگہ فرماتا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے لوگوں میں اپنا ایک محبوب بھیج رہا ہوں جو شاہد بھی ہے، جو مبشر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے۔ یعنی قرآن کی آیتیں ہم اٹھائیں گے تو قرآن میں ہمیں صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت نظر آتی ہے، قرآن میں ہمیں حضور کا ذکر نظر آتا ہے، قرآن میں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں نظر آتی ہیں۔ صرف اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ تعالیٰ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو ہم نے دیکھا تو والضحیٰ کہا، آپ کے زلفوں کو دیکھا تو واللیل اذا سجا کہا، اے محبوب جب آپ کی دعوت کو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا وداعیا الی اللہ، جب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ہم نے کہا سراجا منیرا، جب آپ کے بولنے کے انداز کو دیکھا تو ہم نے کہا ان ہوا الا وحی یوحی، جب آپ کے سفر کو دیکھا تو ہم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے جب آپ کے چڑھنے کو دیکھا تو ہم نے کہا والنجم اذا ہوا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی کس کس چیز کو ہم نے بیان نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اپنے محبوبوں کی قسم کھاتا ہے، اور میں جب قسم کھاتا ہوں تو آپ کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جس مٹی پہ تو چلتا ہے میں ساری کائنات کا رب اس مٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر حضور کو یاد کرنا بدعت ہے، اگر حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، اگر حضور کا ذکر کرنا بدعت ہے، اگر حضور کی محفل کے میلادیں یہ جو بدعت ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ قرآن میں آیتیں بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے پہلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف اس لیے بھیجا کہ کائنات پہچانے کہ میرا محبوب کون ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف دو سوال رکھ کے نہیں چھوڑا، صرف یہ نہیں کہا کہ بتاؤ من ربو کا، بتاؤ ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال کر کے اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ فرشتوں سے کہا فرشتوں تیسرا سوال کا جواب جب تک نہیں آیا واپس نہیں آنا۔ پہلا سوال میں اٹک گیا کوئی بات نہیں، دوسرے میں اٹک گیا کوئی بات نہیں، تیسرے سوال کے بغیر نہیں آنا۔ فرشتوں نے پوچھا مولا وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ سامنے رکھنا اور پوچھنا میرے محبوب کے تعلق سے تو کیا کہتا تھا کائنات میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ہی عبادت بتانا ہوتا، صرف اپنا ہی دین پہچان کروانا ہوتا، صرف اپنے تعلق سے بتانا ہوتا، تو پھر اپنے رسول کے لیے سوال کبھی نہیں رکھتا قبر میں۔ اور پھر قبر سے جب قیامت کے دن اٹھیں گے پھر وہاں بھی حضور علیہ السلام کو رکھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں آؤ، تمہارے نمازیں دیکھیں گے، تمہارے روزے دیکھیں گے، تمہارے حج دیکھیں گے، تمہاری عبادتیں دیکھیں گے، تمہارے تسبیحات دیکھیں گے، تمہارے تہجدیں دیکھیں گے، تمہاری ساری چیزیں دیکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آؤ یہاں، تمہیں نہیں دیکھوں گا، میرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا میں۔ تمہارے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، عبادتیں ہوں گے، سب ہوں گے، دیکھوں گا نہیں، میرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ جب میرا مصطفیٰ سجدے میں سر رکھ کے کہے گا مولا مجھے بھی دیکھ رہا ہے، ذرا غلاموں کو بھی دیکھ، جب میرا محبوب کہے گا تو میں تمہیں دیکھوں گا۔ اگر میرا محبوب نہیں کہے گا تم عبادتیں رکھو گے، نہیں دیکھوں گا تمہیں، نمازیں ہوں گی نہیں دیکھوں گا، عبادتیں ہوں گی نہیں دیکھوں گا، ذکر و اذکار ہوں گے نہیں دیکھوں گا، تہجدیں ہوں گی نہیں دیکھوں گا، پہلے میرے مصطفیٰ کو میں دیکھوں گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بغیر کہیں نہیں رکھا، قبر میں بھی حضور علیہ السلام کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو حضور علیہ السلام کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے،
اب سارے کے سارے جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جب آخری مرتبہ جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جب جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اچھے اچھے دروازے ہیں، اچھے اچھے تالے ہیں، اچھے اچھے درخت ہیں، اچھے اچھے پتے ہیں، فرشتے گھوم رہے ہیں، حور و غلما پھر رہے ہیں، خادمین پھر رہے ہیں، ہر پتا ہل رہا ہے، ہر شہد سے پانی نکل رہا ہے، ہر چیز سے جو ہے میناروں سے نالوں سے شہد، پانی، دودھ، شربت نکل رہا ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ نے دیکھو اپنے محبوب کا ذکر کہاں کہاں رکھا۔ جب جنتی گزریں گے، ہر دروازے پہ محبوب کا نام ہے، ہر پتے پہ محبوب کا نام ہے، ہر فرشتوں کے پتلیوں پر محبوب کا نام ہے، ہر حور کے سینے پر محبوب کا نام ہے، ہر تکیے پر محبوب کا نام ہے، ہر پتے پر محبوب کا نام ہے، ہر درخت پر محبوب کا نام ہے۔ جب جنتی سارے جنت میں جمع ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا مولا دنیا میں صرف تو نے عبادتوں کے تعلق سے کہا تھا، ہم عبادت کر کر کے آئے ہیں، یہاں تیرے نام سے زیادہ تیرے محبوب کا نام دکھ رہا ہے، یہاں تیرے نام سے زیادہ تیرے محبوب کا نام دکھ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے، اے جنتیوں میں یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کہاں کہاں رکھا۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی حضور سے دور ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، قبر میں بھی حضور سے دور نہیں ہو سکتا، وہ قیامت کے دن بھی حضور سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ یہ چاہے گا کہ نہیں جی ہم تو صرف اللہ کا ذکر کریں گے، ہم حضور کا ذکر کریں گے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اس کو کہنا پڑے گا مولا جہنم میں ڈال دے، وہی ایک چیز ہے۔ اور میں نے حدیث سنائی صبح کے درس میں، جہنم میں اللہ کا ذکر کریں گے لوگ، اللہ نہیں نکالے گا ان کو۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، جہنم میں لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، 3,000 سال ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کرنے کے باوجود بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ پھر حضور آئیں گے اور عرض کریں گے مولا میرے کچھ غلام جہنم میں ذکر کر رہے ہیں تیرا، تو اجازت دے تو میں نکال لوں۔ اللہ فرمائے گا کہ محبوب جاؤ نکال لو۔ جب سارے جہنمی نکلیں گے کہیں گے مولا ہم ذکر کر رہے تھے باہر نہیں نکلے، تیرا محبوب آیا تو باہر نکل گئے۔ اللہ فرمائے گا اگر ذکر کے واسطے بھیجتا نبی کو نہیں بھیجتا، نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میرے محبوب کو پہچانو، تم میرے محبوب کو پہچانو۔ ذکر سے پہلے میرا محبوب کون ہے، نمازوں سے پہلے میرا محبوب کون ہے، روزوں سے پہلے میرا محبوب کون ہے، حج سے پہلے میرا محبوب کون ہے، ہر چیز سے پہلے میرا محبوب کون ہے، پہچانو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے حضور کو جان کے مسلمان گیا۔ اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کائنات میرے محبوب کو پہچانے، دنیا میرے محبوب کا ذکر کرے، دنیا میرے محبوب کی شان و عظمت بیان کرے۔ اس لیے اے لوگوں ان کو نہ دیکھو کہ کون مسجد حرام میں نماز پڑھا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بڑے بڑے مسجدوں میں کون نماز پڑھا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران کون ہے، یہ دیکھو کہ کس کے اندر حضور کی محبت ہے اور کس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ جس کے اندر حضور کی محبت ہے وہ ہمارا ہے، اور جو یہ کہے کہ حضور کا ذکر کرنا بدعت ہے، ایسے لوگ اگر مسجد حرام کے امام بھی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم نہیں مانیں گے، ایسے لوگوں کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ہے اپنے محبوب کے لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنے محبوب کے لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے اپنے نبی کی تعریف کے لیے۔